کہ بڑھتی جنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا. ایک مشکل مشن پاکستان کے سامنے ہے کیونکہ امریکہ کے بھی 15 نکات ہیں, ایران کے بھی. ظاہر ہے اب یہ جنگ جس نہج پر ہے اس کو سمیٹنا یہ کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اور کتنا امپورٹنٹ کردار آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ پہلے تو دعا یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں اس کی ثالثی ملی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب وہ ایک طرف امریکہ ہے, اسرائیل ہے, اس کے بعد ایران ہے, اور اسلام آباد میں یہ ہونا. ہمارے تو اپنے معاملات آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر ہوتے رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں. ہمارے یہاں تو اس طرح کا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اس حوالے سے میں کافی دنوں سے اسحاق ڈار صاحب کی بھی تعریف کر رہا ہوں, فیلڈ مارشل کی بھی تعریف بنتی ہے, پرائم منسٹر بھی اس کرائسس میں جس طرح سے یہ کھیلے ہیں نو ڈاؤٹ بہت زبردست کھیلے ہیں. اور وہ جو انڈیا کے میڈیا میں جو کوحرام مچا ہوا ہے اس کی ریزن سمپل ہے. اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہونا جنگ بندی کے اور اس کی چیزیں موڈیلٹیز طے ہونا, یہ اسرائیل کو بھی سوٹ نہیں کرتا اور انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتا. یہ دونوں کے لیے بہت بڑی شکست ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس میں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا سے بڑا پلیئر تو کبھی بھی کوئی نہیں رہا نا, اور انڈیا کی مرضی کے بغیر اس خطے میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا, اور آج انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مین ریزن وہ جنگ بھی بعد میں آتی ہے, وہ 10 مئی والا بھی بعد میں آتا ہے. اس کا ریزن نریندر مودی کی پالیسیز ہیں. مودی صاحب نے بالکل بیلنس ہی آؤٹ کر دیا. اسرائیل کے اتنے قریب چلے گئے, رشیا جو ٹائم ٹیسٹڈ الائے تھا انڈیا کا اس کو چھوڑ کے امریکہ کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. اب پھر رشیا بھی ساتھ نہیں دیتا نا. اب کافی عرصے سے انڈینز چاہتے ہیں رشیا ان کے ساتھ آئے, تو وہ کیوں آئے ان کے ساتھ, وہ نہیں آتا. جے ڈی وینس اگر واقعی پاکستان آ رہے ہیں, جو ذرائع ابھی تک خبریں چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. امریکہ بھی جنگ بندی چاہ رہا ہے. اب رولا صرف وہ ٹرمپ کی محبوبہ کا ہے, نیتن یاہو کا, کہ وہ تو باز نہیں آئے گا کیونکہ وہ ٹرمپ کو اس یہاں لا کے پھنسانے والا وہ ہے, اور اب وہ نہیں نکلنا چاہے گا. اور یہ ایفرٹ پاکستان کے ساتھ نو ڈاؤٹ کریڈٹ دینا پڑے گا ترکی اور اس کو مصر کو بھی. ایرانی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات نہیں کیے, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ان کے براہ راست تو مذاکرات ہوئے نہیں. پاکستان اور یہ دو ممالک ہیں جو دونوں طرف بات چیت کر رہے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کر رہے ہیں, ایران میں بھی. ابھی مشتبہ خامنائی نے بھی حمایت کر دی ہے مذاکرات کی. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا رول پلے کرنے جا رہا ہے اس کرائسس میں جو کہ اس وقت بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکتی. اس کی ریزن سمپل ہے ہماری سفارتکاری, کہ ہم نے اس میں کسی فریق کو ناراض نہیں کیا. ہم گلف سٹیٹس کے ساتھ بھی کھڑے رہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیکٹ ہے, ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ. اس کے باوجود ریسٹرینٹ کی بات ہم بار بار کرتے رہے, اپنے سعودی دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ وہ اگر دیکھیں, اب گلف سٹیٹس کو بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو امریکی اڈے اپنی حفاظت کے لیے بنوائے تھے وہ آپ کے لیے وبال جان بن گئے. اس کی وجہ یہ کہ جب امریکہ پہ تو حملہ نہیں کرے گا نا ایران, اس نے اس کے مفادات پہ کرنا نا, اس کے ایسٹس پہ کرنا نا. وہ جہاں جہاں ہوں گے وہ ہوں گے. ایک البتہ یو اے ای کے حوالے سے, دبئی کے حوالے سے مجھے ضرور دکھ ہوا ہے سارے کرائسس میں. ان کی ایک منسٹر کا وہ انٹرویو بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایران کے حملوں کے بعد ہم امریکہ اور اسرائیل کے اور زیادہ قریب آ گئے. اور میں رانا صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ جاتے جاتے کر دوں گا کہ رانا صاحب کچھ میرے جیسے غریب ہوتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں لیز پہ لی ہوتی ہیں, تو میری تو گاڑی بینک کے نام ہے, مینو دسو کہ میں پیٹرول کی میں پانا ہے. بڑی مہربانی. جی بتائیں گے عامر صاحب. تھوڑا اپنا آئی ڈی کارڈ ہے نا. بالکل بالکل, وہ آئی ڈی کارڈ تو اپنا یوز کیا نا. نہیں آئی ڈی کارڈ تو ہے لیکن وہ گاڑی تو وہ ایچ پی ایل کے نام ہے نا, میرے نام نہیں ہے. آپ کو پھر ایچ پی ایل فل کرا دیں. نہیں وہ بے شک ہوتی رہے. چل آپ کو جناب وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. چل بس پھر آئی ڈی کارڈ ہر بندے کا ہے, اسی کو ملنا ہے. صحیح ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہے یا رکشے والا ہے, سب کو ملے گا. صحیح.
جی فیصل کیونکہ آپ کو پتا ہے مزدور بھی جو مزدور ہے نا، جو باقاعدہ یہ مستری کے ساتھ مزدور اینٹوں کا کام کرتا ہے، آپ کو پتا ہے روٹی کھائے نہ کھائے موبائل پہ یوٹیوب اور یہ باقی نشے وہ پورے کرتا ہے سب سے پہلے. لہذا پاکستان میں اب یہ ایشو نہیں ہے کوئی کہانی سنائے کہ جی کیسے کرے گا، ہر بندے کو پتا ہے کیا کام کیسے کرنا ہے. جی فیصل صاحب، پھر آپ تو گاڑی بتا دیں، لوگوں کو پتا چل جائے گا. جی فیصل صاحب، نہیں چھوٹی سی گاڑی یقین کرو پاکستان کا کردار. دیکھیں پاکستان نے ایک سال کے دوران جو فرسٹ پاکستان کی پالیسی بنائی، سب سے پہلے پاکستان کی جو پالیسی بنائی، اور اس دوران جو اپنی خارجہ پالیسی میں جس تدبر کا، فہم کا، بردباری کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، وہ پوری دنیا نے اس کو جو ہے نا سراہا ہے. اس کی پوری دنیا اب سے پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کے جو ہے وہ اثرات آئے. ایک ایسی جنگ جس سے پوری دنیا میں یہ طے ہو چکا تھا، یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کسی وقت بھی یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، بلکہ اس جنگ میں جتنے لوگ انوالو ہو گئے تھے تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس ایسی خطرناک جنگ جس سے دنیا میں موجود ہر انسان جو ہے وہ بالواسطہ و بلا واسطہ جو ہے متاثر ہو رہا تھا. اس جنگ کو رکوانے میں پاکستان کا بنیادی کردار آنا، بنیادی کردار کے طور پہ کردار ادا کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک غیر معمولی جو ہے وہ پیش رفت ہے. امریکہ کی جو لیڈرشپ کی پاکستان آنے کی اطلاعات ہیں، یہ جب لیڈرشپ آ رہی ہے تو یہاں کی مذاکرات نہیں شروع کرے گی. سطح کی جب لیڈرشپ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں. اب ان کو جو ہے وہ حتمی مراحل کی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. پھر پاکستان کی سب سے بڑی اس میں جو اچیومنٹ ہے، جو پاکستان کا جو بدترین دشمن ہے بھارت، اس کو بالکل جو ہے وہ دیوار سے پاکستان نے جو ہے وہ لگا دیا. اس کو جو جس تنہائی کا شکار بھارت اس وقت ہوا ہے، وہ اپنی بھارت جو ہے وہ اپنے وجود سے لے کے آج تک شاید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہو. اور پاکستان نے جو چوٹ اس وقت بھارت کو ماری ہے، وہ شاید ہی بھارت کو یہ چوٹیں جو ہے تسلسل کے ساتھ جو لگ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے بالکل جو ہے وہ کہ ایک اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس پاکستان کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کے اس پہ جو ہے وار کر رہا ہے، کہ جس نے اس کو جو ہے بالکل اس کو نہ صرف تنہائی کا شکار کر دیا ہے بلکہ ایک بھارت کے حوالے سے دنیا میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اصل جو ہے اس خطے میں جو ہے جو ایک جنگی کیفیت ہے اور جنونیت ہے، اس کا ذمہ دار جو وہ یہ بھارت ہے. اور ایک ایسی طاقت جو اپنے آپ کو 5ویں نمبر پہ کہتا تھا، اس وقت وہ 7ویں نمبر پہ بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ جنگ کی جو بندش ہے، یہ صرف دنیا کے لیے تو ضرورت ہے اس کی بند ہو جانا، لیکن پاکستان کے لیے اپنی ضرورت ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہم آپ یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے پاکستان کی اپنی بھی یہ ضرورت تھی کہ جنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. پھر پاکستان کا یہ کردار سامنے آنا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پہ اعتبار کیا کہ دیکھیں ثالث کسی کو بناتا ہے نا، تو آدمی کس کو ثالث بناتا ہے؟ جس پہ وہ اعتبار کرتا ہے. جب دو فریق کسی کو ثالث بناتے ہیں تو اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو اس پہ اعتبار کرتا ہے، ایک اس کو وہ اپنا بڑا سمجھتا ہے، اور ایک اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ثالثی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، اور دیگر ممالک جو ہیں جو بہت بڑی سپر پاور ہیں، جو پاکستان جو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ پاکستان پہ اس حد تک اعتبار کرتی ہے کہ اس کو اس بحرانی کیفیت سے وہ نکالنے کے لیے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنی اس کاوشوں میں کامیاب ہو. یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے کہ جنگ جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے، ورنہ پھر سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اگرچہ کل جو ٹرمپ نے اعلان کیا وہ بھی اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعلان بھی پاکستان کی کوششوں کے بعد ہی انہوں نے کیا ہے، اور آج کی جو اطلاعات خبریں جو باضابطہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ٹرمپ نے اس اعلان بھی ان کاوشوں کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد بھی جو ہے آج اسرائیل نے حملے کیے ہیں، ایران نے حملے کیے ہیں، لیکن وہ جو 2 دن پہلے والی کیفیت تھی وہ نہیں ہے. لیکن اب جنگ بہرحال جو ہے وہ جاری ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ جو اسرائیل نے کا جو ان کے نیتن یاہو وزیر اعظم کا جو بیان آیا، جو ایک خبتی آدمی، ایک خبط الحواس آدمی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں تو امریکہ کے جو ہے وہ معاہدے کو مانتا نہیں ہوں. لیکن جب دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی تو اسرائیل کو بھی اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا، اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا.
تو بہرحال یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے وہ اخراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے پوری دنیا کو بھی جو ہے وہ تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان پہ جو اس کے اثرات آتے ہیں ادھر بھی جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ ایک سال کے دوران پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں سارے کے سارے جو ہے مثبت اشاریے جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ اشاریہ ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ ہماری جو معیشت ہے اس میں بھی جو ہے وہ بہتری آ جائے۔ جو لوگ حکومت کی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کی حکومت سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، ان کا کسی حکومت نے ان کے گھر کی کوئی چیز چوری نہیں کی ہوئی، تو وہ بھی پاکستان کے لیے تنقید کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی آپ اچھا کام کریں گے سب آپ کو سرائیں گے، آپ لیکن جب کوئی برا کام کرے تو دوسرے کو اس بات کا اختیار دیں کہ اس بات کو بتا سکے، آپ کی غلطی کی نشاندہی کر سکے۔ اپنی غلطی کی نشاندہی کرنے والوں کو جو آپ دشمن سمجھتے ہیں یہ کام چھوڑ دیں آپ، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ آج یہ موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایک مثبت گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ پورے قوم کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر ہے، بالکل جی۔ بریک لیتے ہیں ناظرین کوئکلی، اچھا چلیں بعد میں بریک کے بعد میں موقع دیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔